کو سننے کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو تسلیم نہ کرے تو اس کے اندر ابو جہل کی فکر پروان چل رہی ہے، لیکن اگر حق کو سننے کے بعد اگر کوئی تسلیم کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر ابو بکر صدیق کی فکر پروان چل رہی ہے۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ اللہ کے رسول جب معراج کے سفر سے واپس آئے زمین پر تو نبی کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معراج کے اس سفر سے سائنس کو یہ تھیوری ملی کہ ہم جہاز بھی ایجاد کر سکتے ہیں۔ معراج کے اس سفر سے سائنس کو یہ تھیوری ملی کہ ہم پاراشوٹ بھی ایجاد کر سکتے ہیں۔ سائنس کو یہ تھیوری ملی کہ آسمان میں چلنے پھرنے کے راستے اور حتیٰ کہ چاند پہ کمندے ڈالنے کا بھی شعور اسی آیت کریمہ سے سائنس کو ملا۔ اللہ کے رسول جب آسمان دنیا سے واپس آئے، یہ پورا منظرنامہ اور پوری چیزیں جب اللہ کے رسول نے دیکھی اور جب تشریف لائے، لوگوں کو بتایا اللہ کے رسول نے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا میرے ساتھ، تو یہ جو ابو جہل اور دوسرے مشرکین مکہ تھے، یہ ہمیشہ تو اللہ کے رسول کوئی بھی بات سنا دے ان کو مذاق ہی سمجھ میں آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آنکھ کے اندھے انسان کو اگر کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ ان چیزوں کا شعور پیدا کر لیتا ہے، وہ تصویر اس کے ذہن میں ابھر جاتی ہے سچائی کی، لیکن اگر کوئی دل کا اندھا انسان ہے اور اس کو کسی بھی چیز کو اگر بتائیے پورے منظرنامے کو تو وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے مقدر ہی میں حق کی توفیق نہیں تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق کی توفیق بھی سب کو نہیں ملتی لوگوں، یہ وہ نعمت ہے جو مشکل سے خدا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ واقعہ بتایا لوگوں کو، اہل مکہ کو، ابو جہل دوڑا ہوا گیا اور ابو بکر صدیق کے دروازے پہ ابو جہل نے دستک دی۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے اور باہر آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے تو ابو جہل نے کہا، ارے تم نے سنا ایک بات تم کو معلوم ہے؟ بولا کیا بات معلوم ہے؟ کہا ارے تمہارا محمد تو ایسے ایسے کہہ رہا تھا، وہ بول رہا ہے کہ بغیر سواری کے اور بغیر کسی چیز کے یہاں سے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا جو اتنی دوری کے فاصلے پر ہے، اور اس سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کہتا ہے میں آسمان گھوما ہے۔ بڑی حیرت سے وہ کہہ رہا ہے، بولا آپ کی مرتبہ تو ابو بکر کو اپنا قائل کر لوں گا۔ چونکہ یہ انسان کے ذہن سے ماورا بات ہے، انسان کی فکر اس کو فوری طور پہ تسلیم نہیں کرتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے وہ واقف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو کہا ابو جہل نے کہ ایسا ایسا سن رہے ہو، تمہارے محمد کیا کہتے ہیں ایسا ایسا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کتنا پیارا جملہ کہا، بہت، وہ آدمی جذباتی ہو کے کہہ رہا ہے ابو جہل، مذاق کے لہجے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے؟ بولا کہ ہاں اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ تم سنے ہو؟ ہاں سنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے کہا جب اللہ کے رسول نے جب کہا ہے تو یہ بات سچ ہوگی، جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ سنا اور ابو بکر صدیق نے فوراً شہادت دی۔ اسی لیے یوں ہی انہیں صدیق نہیں کہا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اس پورے چھوٹے سے واقعہ سے کہ حق کو سننے کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو تسلیم نہ کرے تو اس کے اندر ابو جہل کی فکر پروان چل رہی ہے، لیکن اگر حق کو سننے کے بعد اگر کوئی تسلیم کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر ابو بکر صدیق کی فکر پروان چل رہی ہے۔ یہ نقطہ نکلتا ہے۔